آپ کی آواز ہم کو دقت کر رہی ہے۔ تو میرے بزرگوں، آپ کے سامنے مہمان معظم بھی آئے اور ابھی آپ میری بات کو سن رہے ہیں۔ آپ جتنی دیر کہیں گے اتنی بات کریں گے۔ اگر آپ سننے کے مزاج میں ہیں تو ہم ہزاری باغ سے آگے سنانے کے لیے، اور اگر تو ہی نہ چاہے پھر تو بہانے ہزار۔ میں نے جب شعر پڑھا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا سناؤں داستاں کیسے۔ ہم تو سمجھنا چاہ رہے ہیں اور سمجھانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمیں ہی سمجھ میں نہیں آ رہا سمجھاؤں کیسے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا سناؤں داستاں کیسے۔ ہنساؤں تو بغاوت ہے اور رلاؤں تو بغاوت ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، مدرسے کے موضوع سے کچھ باتیں ہونی چاہیے۔ وہ طالب علم کے دستار بندی کا جلسہ ہو رہا ہے جو طالب علم میں ایک غریب کی اولاد۔ آپ دیکھیں جن کی ٹوپیاں پھٹی ہوئی ہیں، جن کے جوتے پھٹے ہوئے ہیں، جن کی جیب پھٹی ہوئی ہے، لیکن وہ طالب علم جب چلتے ہیں تو اللہ کے فرشتے پار بچھاتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہے۔ جس کے ابھی آپ کے سامنے ایسا منظر پیش کیا جائے گا، جو طالب علموں کے سر پر دستار فضیلت رکھی جائے گی، وہ اپنے سینے میں اللہ کے قرآن کو محفوظ فرمائے۔ وہ قرآن پاک جس کا چھونا ثواب، جس کا سننا جوا ثواب، جس کا پڑھنا ثواب، جس کا دیکھنا ثواب، جو سن لے وہ بھی ثواب کے حقدار، جو پڑھ لے وہ رائے ہدایت پائے۔ وہ بچے جو آپ دیکھنے میں محسوس ہوتا ہے کہ غریب کی اولاد، جن کی ٹوپیاں پھٹی ہوئی ہے، جن کے جوتے پھٹے ہوئے، لیکن اللہ کے مقدس قرآن کو اپنے دل میں سمو لیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں جس کے لیے آج ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں، دستار فضیلت سر پر علماء اعظام کے ذریعے سر پر رکھا جائے گا میرے عزیزوں۔ اسی عنوان سے میں ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات مختصر کرتا ہوں، بات لمبی نہیں ہو جائے۔ باتیں تو کہنے کی بہت بات ہے، لیکن چند بات پر عمل کرنے کے لیے ایک ہی بات، اور رات بھر ہم سنائیں عمل پر کوئی بات نہ آیا ہے تو یہ بھی کوئی بات نہیں۔ ایک شخص ایک جلسے میں ایک جگہ جلسہ ہوا، مقرر صاحب آئے، بولے بھائی آئیے دعا کر دیتے ہیں۔ تو سارے سامعین نے کہا کہ نہیں دعا ابھی نہیں ہونی چاہیے، نہیں بھائی دعا کر لی جائے۔ بول نہیں دعا ہونی نہیں چاہیے، ابھی حضرت بیان آپ کو ہونی چاہیے۔ تو مقرر نے کہا کہ بھائی اچھا ایسا ہے کہ بیان تو ہوگا، لیکن ایک وعدہ آپ لوگ کیجئے، فجر کی نماز پڑھیے گا۔ تو سارے سامعین نے کہا بالکل پڑھیں گے، بالکل پڑھیں گے۔ سب نے کہا ہاتھ اٹھائیے، تو ہاتھ اٹھا کر لبیک لبیک پڑھیں گے۔ اب یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد فجر کے اذان بھی ہو گئی، رات بھر جگے تھے، اللہ کے بندے سو گئے۔ حضرت مقرر صاحب جب واپس ہونے لگے نماز پڑھ کر کے تو بولے دیکھو تو لوگ فجر کی نماز میں کوئی نہیں ہے۔ ایک شخص سے نظر آیا تو پوچھے بھائی آپ نے نماز پڑھی؟ وہ آنکھ مچولی کرنے لگا، بولا ہاں نماز پڑھی۔ وہ نماز پڑھی فجر کی؟ بولے کیا رکعت نماز ہے؟ بولے 8۔ اس کی بیوی کہیے نا 8 نہیں 4 بولیے نا۔ بیوی پڑھی لکھی تھی، عزت بچانے چاہے، ارے بولیے 4 بولیے نا۔ 8 بولتے ہیں، تو تیری 8 4 بولے، یہاں 8 میں کی مانوے نہیں کر رہے تو 4 مان جائیں گے۔ سمجھ رہے بات؟ ایک واقعہ بتانا چاہتے ہیں۔ حضرت ربیہ اور حضرت فروخ کا واقعہ ہمیں یاد ہے۔ حضرت فروخ جن کا نام تھا، وہ ایک بادشاہ کے زمانے میں، بنی امیہ کے زمانے میں، اگر 6 مہینہ گھر میں رہتے تھے تو 6 مہینہ اللہ اکبر میں جنگ کرتے تھے۔ ایک موقع سے بادشاہ کا حکم ہوا کہ آپ جنگ کے لیے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکل گئے، تو 27 سالہ مدت بہت، اور درمیان میں یہ ہوا کہ حضرت فروخ کے اہلیہ محترمہ حاملہ ہو گئی۔ پتہ چلا کہ میری بیوی حاملہ ہے، تو حضرت فروخ جب باہر جانے لگے تو بولے کہ دیکھو اب میں اللہ کے راہ میں جہاد کرنے جا رہا ہوں، اور اس وقت تک میں دم نہیں لوں گا جب تک کہ میں اللہ کے دین کو پھیلا نہیں لوں۔ اور یہ دیکھو یہ ساری امانتیں میں تم کو دے کے جا رہا ہوں،
اور یہ امانتیں جس کو تجھ کو دے کے جا رہا ہوں، یہ امانتیں یہ خرچ کہاں کرو گے؟ یہ ہمارے ہونے والی اولادیں اور اپنے ضروریات پر خرچ کرو گے۔ اور یہ کہہ کے نکل گئے۔ 27 سالہ مدت سمجھ رہا حضرات؟ اس بیچ میں حضرت ربیہ کی پیدائش ہے۔ لالن پالن کا ہوا، گھر میں پرورش ہوئی، عالیہ محترمہ تربیت دینے لگے۔ میں بہت جلدی سے کہنا چاہتا ہوں، تربیت دے رہی ان کے عالیہ محترمہ، یعنی حضرت ربیہ کی والدہ محترمہ ان کو تربیت دے رہی۔ ہر والدین اگر اپنے بچے کو تربیت دیں تو یہی اسلام کہتا ہے اور یہی اسلام معاشرات ساتھ ساتھ میں ہوتا ہے۔ اور جن کے والدین اپنے بچے کو تربیت دیں گے ان کے اولاد بہتر ہوں گے، اور جن کے والدین حلال و حرام کے تمیز کریں ان کے اولاد بہتر ہوں گے، جن کے والدین حلال و حرام کے تمیز کریں ان کے بیٹے ولی ہوں گے، ولی۔ تو حضرت ربیہ پیدا ہوئے، آپ پرورش پانے لگے، آپ کے عالیہ محترمہ جب بڑے ہونے لگے، جب زبان سے کچھ کہنے لگے حضرت ربیہ، تو ان کی ماں نے سکھایا لا الہ الا اللہ۔ آگے کہیے، کلمہ سب بجاتے ہیں ماشاءاللہ۔ بڑے ہو گئے، ان کے ماں نے ان کو اتنی تعلیم دلوائے کہ آپ اتنے تعلیم دینے کے بعد حدیث کے عالم دین بنے، آپ عالم دین بنے، اور عالم دین بننے کے بعد آپ لگاتار بچوں کو پڑھانے لگے، بے شمار آپ کے شاگرد پیدا ہو گئے۔ اور فجر کی اذان ہوتی تھی، نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور بچوں کو تعلیم دیتے تھے، قال اللہ قال رسول کی تعلیم، اور وہی منظر سے دیتے تھے۔ 27 سالہ مدت کے بعد جب حضرت فروخ واپسی ہوئی تو دیکھتے ہیں کہ گھر میں ایک نوجوان خوبصورت سا، حضرت فروخ سمجھے کہ کون نوجوان ہے، پہچانے تو نہیں، نہ حضرت فروخ پہچانتے ربیہ کو اور نہ حضرت ربیہ پہچانتے فروخ کو۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں یہ کون میرے گھر آ گیا، اور حضرت فروخ کہتے ہیں یہ میرے گھر میں کون۔ دونوں کے بیچ میں اہلیہ محترمہ پہچان کرواتی ہیں، حضرت فروخ یہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ جو ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے دوران حمل، میں نے یہی آپ کی خوبصورت سی اولاد ہے۔ حضرت فروخ کو سمجھ میں آ گیا وہ اولاد بہت۔ رات ہو گئی، کھانا کھائے، اور کھانا کھانے کے بعد اطمینان سے پوچھتے ہیں اپنے اہلیہ محترمہ کو کہ میری محترمہ، ہم نے جو تجھ کو امانت دی تھی وہ تو کہاں خرچ کی، اس کا بتا دو۔ اہلیہ محترمہ کہتی ہے کہ حضور ابھی تو آپ تشریف لائے ہیں، ساری ڈیفینیشن صبح بتا دیں، ابھی آپ سو جائیے، بہت دنوں کے بعد آپ کے واپسی ہوئی ہے، صبح بتا دیں۔ صبح کے وقت ہوا، فجر کے اذان ہوئی، اہلیہ محترمہ حضرت فروخ کو جگا دی، اٹھیے نماز فجر ادا کیجئے، اٹھیے نماز فجر ادا کیجئے۔ حضرت فروخ وضو بنائے اور سیدھے مسجد کی طرف چلے گئے، فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ گئے، دیکھتے خوبصورت سا نوجوان آتا ہے اور سارے طالب علم بیٹھ جاتے ہیں اور حدیث پاک کے تعلیم شروع کرتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ منظر کو حضرت فروخ دیکھتے ہیں، بہت طبیعت خوش ہو گئی، یہ کون نوجوان، یہ کیسا نوجوان ہے، کس ماں کی اولاد ہے، کس باپ کی اولاد ہے کہ آج اتنے بچوں کے بیچ، اتنے طالب علموں کے بیچ اللہ کے نبی کے حدیث پڑھا رہا ہے، قال اللہ قال رسول کے تعلیم کو دے رہا ہے۔ جب وقت گزرتا گیا، اندھیرا چھٹ گیا، تب دیکھتے ہیں کہ میری ہی وہ اولاد حضرت ربیہ ہے جو قال اللہ قال رسول کی تعلیم دے رہا ہے۔ آئی بات سمجھتے ہیں کہ عالیہ محترمہ اس رقم کو کہاں خرچ کی؟ آج ہماری جو بھی رقم خرچ ہوتی ہے
تو اہلیہ محترمہ کیا کرتے ہیں، ان کو دے دی جائے اور شوہر پوچھے کہ یہ پیسہ کیا کیا؟ ارے بولے کیا بتائیں، بیٹا گیا تھا بغل والے گھر میں، وہ ٹی وی دیکھنا چاہ رہا تھا، بغل والے ایک بچہ بار بار ہٹا دے رہا تو میرا بچہ روتے آ رہا، بار بار ہٹا دے رہا تو میں کہا کہ کتنا ہم ضبطے کریں گے، فوراً گار 30 انچی ٹی وی خرید کے لیا۔ یہ تربیت ہے، کیا اسے اسلام معاشرہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ جلسہ جو ہو رہا ہے دستار فضیلت کا جلسہ، جو منظر انشاءاللہ پیش کیا جاتا، تو اب اپنے بات کو اسی پر ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کی جا رہی ہے، اس لیے میں دست بستہ بادب استاذ الاساتذہ، استاذ العلماء حضرت مولانا محمد اسرائیل صاحب مظاہری، ناظم تعلیمات مدرسہ اسلامیہ عربیہ برہنپور کو زحمت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے اور اپنی نصیحتوں سے ہمیں نوازیں، کیونکہ ماحول کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا جا رہا ہے کہ اب کسی استاذ ہی کو آنا چاہیے اور یہ موقع وہی ہے۔ اس لیے استاذ محترم حضرت مولانا اسرائیل صاحب دامت برکاتہم آپ کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترکت فیکم ثقلین لم تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، او کما قال علیہ السلام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ صحبہ وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ بے جام و بے سبو ہمیں پینا سکھا دیا، اور جینا ہمیں نہ آتا تھا، جینا سکھا دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کے دامان فیض نے دنیا کو زندگی کا قرینہ سکھا دیا، اور ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط ہے کہ قرینہ سے تراشا جائے۔ حضرات گرامی، آپ کلٹی کے باشندے بہت قابل مبارکباد ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کلٹی آنے پر، اس لیے کہ میرا آنا جانا 44 سال سے ہے، آج کل کی بات نہیں ہے، بہت پرانا آدمی۔ اور یہاں آتے ہی بڑی بڑی ہستیوں کا نام اور ان کے چہرہ سامنے آتا ہے۔ کیسے کیسے لوگ یہاں کلٹی میں آئے ہیں، کیسے بزرگان دین اللہ والوں کو قدم یہاں پہنچا ہے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ اللہ والوں کا تو رات دن آنا جانا ہی تھا۔ یہاں کے لوگ علماء نواز ہیں، مولانا آپ لوگ جانتے کہ نہیں، یہاں کے لوگ علماء نواز ہیں، علماء کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں کے لوگ بہت سمجھدار آدمی ہیں۔ مولانا زاہد صاحب شاید پہلی بار یہاں آئے، پہلی بار آئے نا، اس لیے یہاں کے لوگ ماشاءاللہ بہت علم دوست ہیں، اور جس طرح سے مضامین کی ترتیب دیتے ہیں اسی طرح سے شعر شاعری سے بھی بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے شعراء اور استاد الشعراء یہاں نکلے، یہاں سے پیدا ہوئے۔ آج بھی بہت سارے شاعر ہیں، نظم میں نثر میں باتیں کرتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء یہاں سے نکلے ہوئے ہیں، دلی وغیرہ میں پورے چھا گئے ہیں جا کے۔ یہ کلٹی بہت ہے، یہاں مدارس ہیں کئی ایک، اس میں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ آپ کا یہ اشرف العلوم سیمل گرام، یہ بھی مدرسہ ایک زمانے سے چلتا ہے، بڑے اچھے اچھے لوگ تھے یہاں، مولانا عبد الوکیل صاحب، مولانا رشید صاحب، اور ان لوگوں نے سیچا آج مفتی مظفر اقبال صاحب دامت برکاتہم کے ہاتھوں میں ہے۔ آج ان کے ساتھ جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ بہت اچھے، بڑے مخلص ہیں، بہت دیندار ہیں۔ ان لوگوں کی برکت سے یہ مدرسہ پروان چڑھ رہا ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ درمیان مدرسہ کہاں تک چلا گیا تھا، اب اس مدرسے کے لوگوں نے محنت کی تو
بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ کئی ایک حفاظ تیار ہو گئے، اور آج تقریباً کتنے 8 ہیں حفاظ کے دستار بندی ہوگی۔ یہ مفتی مظفر اقبال صاحب بہت برکاتہم، ان کے اساتذہ کرام، ان کے معاونین کی بڑی محنت ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور آپ تمام حضرات کی توجہ کا ہی نتیجہ ہے۔ آپ لوگ توجہ دیتے رہے۔ درجان مفتی مظفر صاحب کو بھی کیا کہیے، ان کو دھون سوار ہوتا ہے، کبھی حاجی آئے تو لوگوں کو بلا لیا، کبھی بچے نے ختم قرآن کیا وہاں بلا لیا، کسی نے بسم اللہ کیا قرآن پاک شروع میں وہاں بلا لیا، کسی نے کسی بہانے سے اپنے مدرسے میں لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں، آج جوڑتے رہتے ہیں۔ یہ ان کے اندر ایک بہت اچھی بہت بڑی خوبصورت صنعت ہے، لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں، جوڑتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی اور بڑی کڑی ہے کہ اس وقت بھی ہم لوگوں کو جمع کیا ہے، تو ہم لوگ آج قرآن کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ اتنا بڑا عنوان ہے، اتنا طویل ہے کہ اس کا نبھانا اتنا مشکل ہے کہ کئی رات چاہیے، بولنے والا بھی سننے والا بھی۔ اس میں تو ایک ہے، انہوں نے لکھا ہے دستار بندی، جلسہ دستار بندی ہے، دوسرا ہے تعلیمی بیداری، اور تیسرا ہے اصلاح معاشرہ۔ تو آدمی کہاں کہاں بات کرے، کہاں کہاں کمی ہے کہ میں ایک شعر ہر وقت پڑھا کرتا ہوں اکثر و بیشتر، ہم لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ کیا بتاؤں کہ درد کہاں ہوتا ہے، کیا بتاؤں کہ درد کہاں ہوتا ہے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے۔ ہمارا ماحول حال ایسا ہو گیا ہے کہ تن ہما داغ داغ شد تمبا کجا کجا نہ ہم، کہ جہاں چھونا چاہتے ہیں، جہاں دیکھنا چاہتے ہیں وہ زخمی نظر آتا ہے۔ جسم کا جامع، زندگی کا جامع تار تار ہو چکا ہے۔ کس میدان میں ہم اپنے آپ کو دیکھنا چاہیں گے؟ تعلیمی میدان میں ہمارا کیا حال ہے، معاشرتی میدان میں کیا حال ہے ہمارا، اخلاقی حالت کیا ہے ہماری، ہم کیا دوسرے کو کہنے جائیں گے؟ اگر آج بھی ہم نہیں سدھرے، ایسی بہت سی باتیں ہیں، ایسے نہیں ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، معلوم ہے سب کچھ، بہت کچھ معلوم ہے، ان کو نامعلوم جاہل سمجھ کے بات نہیں کی جاتی ہے۔ آج سنبھلنے کی بات ہے۔ ہمارے سامنے ترکی کے حالات ہیں، ہمارے سامنے شام کے حالات ہیں، کون نہیں جانتا ہے؟ جو کل 3 بڑے بڑے محلات کے مالک تھے، صبح 3 پاؤ روٹی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، کیوں دلا کر کے؟ ہمارے سامنے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم کو اللہ سے ڈر کہیں نہیں لگتا۔ ہم کب اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے؟ اللہ کی قسم اگر خوف خدا پیدا نہیں ہوا تو سب بیکار ہے۔ ایک اللہ سے ڈر، خوف اور تقوی، اتنا جتنا پاپڑ بیلا جاتا ہے، چاہے مدرسہ قائم ہو، چاہے خانقاہ بنے، چاہے تبلیغ میں جائے، چاہے کتابیں لکھے، چاہے جہاد میں جائے، سب کا ایک مقصد کہ میرا خدا ہم سے راضی ہو جائے، اور دنیا سے زیادہ آخرت اور آنے والی زندگی ہماری خوشحال ہو جائے۔ صرف ہم یہی چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں کب تشریف لائے، اس سے پہلے کے حالات کو ذرا سے ایک نظر، سبھی لوگ جانتے ہوں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لے جانے کے بعد سے لے کر کے 650 سال تک دنیا میں کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آئے۔ وہ فطرت کا زمانہ تھا، 570 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ نبیوں کے زمانے میں جب اتنا برا حال ہوتا تھا، ایک ایک زمانے میں ہزار نبی بھیجا جاتا تھا، ہزار نبی آتے تھے، کئی 100 کو تو ایک ایک دن میں وہ بنی اسرائیل قتل کر دیا کرتے تھے۔ ہر علاقے کے لیے الگ الگ نبی ہوتے، بے پناہ 1,24,000 کہا گیا ہے لگ بھگ۔ اتنے پیغمبر آتے تھے، بہت زیادہ پیغمبر آتے تھے، اس کے باوجود بھی قوم اور امت کا حال بہت ہی برا رہتا تھا۔ اب سوچئے کہ اب نبیوں کا آنا بند ہو گیا اور 570 سال تک بند رہا، تو
تو لوگوں کا حال کتنا خراب ہو گیا ہوگا. کون سی برائی ایسی ہوگی جو ان میں نہ پائی جاتی ہوگی؟ ساری برائیاں آ گئی تھیں. سب سے زیادہ ظلم تو توحید پر کیا تھا، توحید پر سب سے بڑا ظلم کیا تھا. ایک نہیں ہزاروں ہزار خدا ماننے لگے. گھر کا خدا الگ، باہر کا خدا الگ، سفر کا خدا الگ، مجمع کا پورا ہے، پورے قبیلہ کا الگ ہے. قبیلے کا بدھ ایک جدا تھا، کسی کا ہوبل تھا، کسی کا سفر. سب جیب میں پتھر لے کے جا رہے ہیں معبود سمجھ کر کے، جھولا میں بھر کے. راستے میں بات کرتے جا رہے ہیں، کچھ مانگتے جا رہے ہیں. ندی کنارے سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک نہایت خوبصورت بہترین سا پتھر چمک رہا ہے، تو یہ پتھر جھولا سے نکالا اور پھینک دیا. اس سے خدا وہاں مل گیا. اچھا وہ بہت خوبصورت خدا مل گیا اور لے کے چلنا. توحید کے ساتھ یہ ظلم تھا. سب جتنا کنکر سب شنکر، اتنا زیادہ توحید پر ظلم تھا. کئی ہزاروں ہزار خدا مانتے تھے. 360 تو خانہ کعبہ کے اندر ہوتا. قتل و قتال، خون بہائی، خوریزی، بدتمیزی، زنا، سب کچھ تھا. ساری برائیاں موجود تھیں. اور ظلم اتنا بڑھا ہوا تھا کہ پوری دنیا کے لوگ تڑپ رہے تھے کہ کوئی آئے اس درد کے درما کے لیے. 650 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا دنیا والوں پر، اور پوری دنیا کے لیے ایک رحمت بھیج رہے ہیں. رحمت جو رحمت للعالمین ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جو سید الاولین والآخرین ہے. جو بیٹھ جائے تو دھرتی کو سکون مل جائے، کھڑے ہو جائے تو آسمان کو بلندی مل جائے. جو مسکراتے ہیں تو جنت مچلنے لگے، اور کہیں غصے میں آ جائے تو جہنم ابلنے لگے. سارے جہان کے سردار اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور اللہ تعالیٰ کے آسمان سے 650 سال کے بعد سب سے جو وہی پہلے وہی آ رہی ہے. اتنا برا حال تھا، لیکن توحید کے بارے میں نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے. یہ کہنے کے لیے نہیں اترا. یہ آیت نہیں اتر رہی ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ آیت نہیں اتر رہی کہ ظلم مت کرو. یہ نہیں ہے کہ بڑے چھوٹے کا احترام کرو. جو سب سے پہلے آیت 650 سال کے بعد جو آسمان سے پہلی آواز آ رہی ہے دنیا والوں کے لیے، یہ نہیں کہ اپنا اخلاق درست کرو، یہ نہیں کہ اپنا ایسا کرو. سب سے پہلے وہی آ رہی. سب سے پہلا لفظ ہے 69,000 میں سب سے پہلا لفظ ہے اقرا. پڑھیے اقرا. سب سے پہلا 650 سال کے بعد آسمان سے زمین میں گفتگو پہلی بار ہو رہی ہے، اور سب سے پہلی گفتگو جو آغاز ہو رہا ہے وہ اقرا. پڑھیے. اللہ کے رسول علیہ السلام سب سے پہلی آیت میں پڑھی ہے. اسی آیت میں پڑھنے کا بھی ہے، پڑھانے کا بھی ہے، قرآن کا بھی ہے، تعلیم ہے، تعلیم کا بیان ہے، قلم کا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تعلیم. لوگوں میں علم نہیں تھا، اس لیے یہ ظلم بربریت تھی. علم ہوگا تو پہچان یہ میرا باپ ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرے گھر کا فلاں، یہ فلاں فلاں. جب علم ہوگا تو یہ سب پہچانے گا. علم نہیں کہا. آپ نے سب سے پہلے تعلیم دی، علم سکھائے. یہ امت علم والا، یہ امت کے افراد سب علم والے ہیں. بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، اتنا لکھا، اتنی کتاب لکھ ڈالی کہ دریا میں پل بنایا تھا. زمانہ برا آیا، وہ لمبا لمبی تاریخ ہے، تو لوگ جانتے ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے اخلاق کی تعلیم دی. جب تک یہ صحیح علم نہیں رہے گا ہمارے اندر، ہم نہ اللہ کو پہچان پائیں گے نہ رسول کو پہچان. کہ پے علم چوشما باید گدا، کہ بے علم نہ کما خدا را شناس. اگر علم نہیں ہوگا تو اللہ کو نہیں پہچان پائے گا. علم نہ ہوگا تو اپنے پڑوسی کو نہیں پہچانے گا، پڑوسی کے حق کو بھی نہیں سمجھے گا، اپنے ماں باپ کو حق کو نہیں سمجھے گا. ماں باپ کی قدر نہ جاننے کی وجہ سے اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ شراب کے لیے ماں نے پیسہ نہیں دیا تھا، شراب پینے کے لیے بیٹے نے پیسہ مانگا تھا، نہیں دیا تو اس کو مار ڈالا. ابھی 1 سال نہیں ہوا برہنپور میں، ہم لوگوں کو برہنپور میں ایک بیٹے نے اپنے ماں کو اپنے گھر میں، تم کو معلوم ہے؟ نہیں بھائی، ماں کو وہ پانی کا چھوٹا سا حوض ہوتا ہے گھر میں نا، پانی کے حوض میں اس کو ڈبا کے اپنی ماں کو، جس ماں نے اس کو جنم دیا تھا، جس کے سینے سے چائے دودھ پیا تھا 2.5 سال، اس کو ڈبا کے اپنی ماں کو مار دیا. بھائی کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا. 3 کو شہید
आराम से कुर्ता पैजामा पहन करके चला गया थाना कि मैंने कत्ल किया इतने को, अपना बाप अपनी माँ को भी। अगर उसको मालूम होता कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है तो माँ के गले पर छुरी चलाता हूँ। इल्म की कमी है, छोटे बड़े की पहचान। और आसनसोल में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को जमा किया था, तो ईसाई का एक था, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, चर्च में रहता है। उन्होंने कहा हम लोगों मस्जिद के पास से गुजर रहे थे तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक 10 साल के बच्चे को देखा कि वो सिगरेट पी रहा है, तो हमको बड़ा तरस आया। तो हमने उस बच्चे से कहा कि बेटा क्या कर रहे हो, तुम्हारी उम्र सिगरेट पीने की है, सिगरेट पीते हो? उस लड़के ने मुझे क्या जवाब दिया है, मुस्लिम बच्चा था, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा सिगरेट मत पियो, छोटा तुम्हारी उम्र 10 साल की, सिगरेट पीते हो? तो उन्होंने कहा कि सिगरेट तेरे बाप के पैसे का पीता हूँ क्या? उस 10 साल के बच्चे ने कहा 70 साल के बूढ़े को कि सिगरेट में पीता हूँ तेरे बाप का पैसा का पीता हूँ क्या? मुझे इतना अफसोस है, मैंने कान पकड़ा के मैं किसी को नसीहत भी कि नहीं करूँगा। तो अब ये कैसा वक्त आ गया, तालीम नहीं है, छोटे बड़े का एहतराम हमारे माशरे में नहीं है। पहले अगर कोई खैनी बनाते हुए जा रहा और अपने बाप को नहीं, बाप की उम्र को किसी को देख लिया तो ऐसे फेंक देते। अगर बीड़ी पी रहा है, अगर देख लिया किसी उम्र दराज आदमी को, उसको फेंक देते। देख लिया हमारे बड़े आ रहे हैं, और अब बीड़ी पी करके बुढ़वा के मुंह पर धुआं फेंक देगा। क्या तमीज़ी बदतमीजी आ गई है। ये हाल हमारे मुआशरे का हो गया सिर्फ इल्म न होने की वजह से। तालीम नहीं है, हमको मालूम नहीं है कि बड़े का अदब क्या, छोटे का अदब क्या है। हम तालीम भी देते हैं बच्चों को तो इस्लामी तालीम नहीं देते हैं। ये जलसे जुलूस इसलिए कायम होते हैं कि चंद बातें हमको दीन की मालूम हो जाए जिस पर हम अमल करना शुरू कर दें। तो ये एक है तालीमी बेदारी। सबसे पहले तालीमी बेदारी, तालीम जब तक बेदार, और तालीमी बेदारी का मतलब ये है कि उसके अंदर इंसानियत आ जाए, उसके अंदर अखलाक पैदा हो जाए, और मालूम हो ये एक इंसान है, सुलझा हुआ इंसान है, और नहीं तो सिर्फ इंसान ही रहेगा और सुलझा हुआ नहीं रहेगा। तो अभी अखबार में एक बहुत अच्छा मजमून आया था, इंग्लैंड में एक नुमाइश लगी थी, नुमाइश देखने का बहुत अच्छा सामान होता है। तो टिकट में लेके सब अंदर में गया, देखा तरह तरह की चीजें देख रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। उसमें एक जगह बोर्ड लगा है बड़ा सा, और उसमें लिखा हुआ है द वेरी डेंजर एनिमल, मतलब सबसे खतरनाक जानवर इसके अंदर है, इसके अंदर सबसे खतरनाक जानवर है, वो लिखा वो बोर्ड। तो इधर उधर घोड़ा बाघ बंदर सब देख करके आदमी वहां देखने के लिए जाए। उस गेट के अंदर घुसे अंदर, और उधर से निकल जाने का रास्ता था। गेट के अंदर घुसा तो देखा गया एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ, आईना, बहुत बड़ा आईना लगा हुआ है। और आदमी जाके देख खड़ा होता है कि शायद कुछ नजर आएगा, तो आईना के सामने खड़ा हुआ तो कौन नजर आएगा, कोई बिल्ली नजर आएगी? अरे वो तो अपने आप को देख रहा है, वो अपने आप को देख रहा है। तो वेरी डेंजर एनिमल कौन हुआ? इंसान हुआ। अगर इंसानियत उसके अंदर नहीं आएगी और अखलाक नहीं होगा तो सबसे गिर जाएगा। अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुम कल-अनआम बल हुम अदल, ऐसे लोग जानवर ही नहीं बल्कि जानवर से भी घटिया और बदतर है अगर इंसान नहीं है। और इंसानियत आ गई तो घटे तो एक मुश्ते खा के इंसान, मौलाना डॉक्टर हाजी इकबाल साहब, घटे तो आप सो रहे हैं, घटे तो एक मुश्ते खाक है इंसान, अब बढ़े तो उसे कोने में समा न सके। इंसान जब बढ़ता है आगे तो फरिश्ते भी अशश करने लगते हैं, ये कौन आगे बढ़ रहा है। और जब घटता है इंसान तो कुत्ता भी उसके मुंह पर पेशाब कर देता है, पी के सोया हुआ है, और कुत्ता को ऊंची जगह थोड़ी चाहिए, जिसका ऊंचा मुंह ऊंचा है तो मुंह दिया उसमें। इंसान इल्म मालूम हो कि ये हराम है, ये हलाल है। हलाल और हराम को अगर हम नहीं समझेंगे, इल्म ही नहीं आएगा तो मुआशरा कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। तो मुआशरे को दुरुस्त करने के लिए सबसे बड़ा इल्म है और सबसे बड़ा अखलाक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत से वाक़यात आप सुनेंगे कि तकरीर की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तकरीर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आपने अखलाक पेश किया और आपने मोहब्बत पेश किया, अखलाक और मोहब्बत पेश किया आपने, तो वो इस हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए। बहुत सारे वाक़यात हैं। तो आज जब हम ये इस्लाह मुआशरा का मतलब ये होता है कि हमारा इल्म आए और हमारे अंदर अखलाक पैदा हो,
یہ اپنے سے شروع کریں، اپنی اولاد کو بھی اس سے آراستہ کریں۔ اور ایک بات بہت غور سے سننے کی بات ہے کہ ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ خوشحال رہے، میرے بچے کے پاس پیسہ رہے، بلڈنگ رہے، گاڑی رہے، گھوڑا رہے، عزت والا رہے، میرے بچے کی قدر ہو۔ ہر کوئی چاہتا ہے میرے بچے کی دستار بندی ہو، ہم بھی آگے دیکھیں گے میرے بیٹے کی دستار بندی کو، جو ڈاکٹر انجینئر بن گیا اس کو بھی دیکھیں گے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ اب اس کی خوشحالی دیکھنے کے لیے ذرا سا ایک قدم آگے بڑھیے کہ جس طرح میرا بچہ دنیا میں خوش ہو اور اس کو دیکھ کر ہم خوش ہو جائیں، اسی طرح میرا بچہ مرنے کے بعد بھی قبر و حشر میں بھی خوش رہے اور جنت جا کر بھی خوش رہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں گا۔ تو اپنے بچے کی کامیابی جس طرح ہم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا خیال ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی اپنے بچے کی کامیابی کو ہم دیکھیں۔ ہمارا بچہ کیسے کامیاب ہوگا؟ ہمارے بچے کو کلمہ صحیح، ہمارے بچے کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے۔ باپ مر جاتا ہے تو بیٹے کو یہ کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ اس باپ نے اس کو جنازے کی نماز پڑھایا ہی نہیں، سکھایا ہی نہیں جنازے کی دعا۔ وہ بچہ مسلم پیدا ہوا تھا، کل مولود یولد علی الفطرت، ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ ہی ظالم ہوتے ہیں۔ ماں باپ اچھے ہوئے تو بچے کو فرشتے بنا دیتے ہیں، اور ماں باپ نے اگر توجہ نہیں دی تو بچہ ظالم بن کے نکلے گا۔ 5-7 سال کی بچی کو ہم اگر پینٹ شرٹ اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو جینس والا پہنا ہے 5 سال 6 سال کی عمر میں، اور جب وہ 15 سال 16 سال کی ہو جائے گی تو باپ اگر کہے کہ بیٹی جینس پینٹ مت پہنو، یہ مسلمانوں کا لباس نہیں ہے، تو وہ بیٹی کہے کہ آپ نے بچپن سے ہم کو سکھلایا اور عادت ڈلوا دیا ہے جینس پینٹ پہننے کا، اب شلوار جمپر ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو دماغ اس کو ماں باپ نے خراب کیا بچپن سے، اب بعد میں روتے ہیں کہ مرتد ہو گئی، فلاں جگہ چلا گیا۔ اس میں آپ کا ہمارا قصور نہیں ہے، ماں باپ کا قصور نہیں۔ معاشرے کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ اپنے سے، اپنے گھر سے شروع کریں۔ تقریر کرتے پھرنے سے یہاں جلسہ کیا، وہاں میلاد کیا، اس کو 10 آدمی کو جمع کیا، بالکل نہیں ہوگا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، جنہیں نہ ہو خیال خود اپنے آپ بدلنے، اپنے آپ بدلنے کا جب تک نہیں خیال ہوگا نہیں۔ اس لیے ہم یہ کر کے چلیں، باہر گھر میں اپنے گھر میں اخلاق، اپنے بچوں کو۔ ہمارے مدرسے میرے کمرے میں ایک نوجوان لڑکا ہے آسنسول سے، اپنے 4 سال کے بچے کو بھی ساتھ میں لے کر آئے۔ اس نے کہا کہ مولانا ذرا پانی پیئیں گے، تو وہیں بوتل میں پانی سے گلاس میں ڈال کر کے ایک گڑ گڑ کر کے ایک سانس میں پی لیا۔ اس کا 4 سال کا بچہ کیا بولتا ہے، اللہ کی قسم ہم سامنے بولتے ہیں، 4 سال کا بچہ بولتا پکڑ کے، ابو پانی 3 سانس میں پینے کا ہے نا؟ اب وہ پانی کیا پیے گا، وہ پانی پانی ہوگی۔ وہ بچہ 4 سال کا بولتا ہے کہ ابو پانی 3 سانس میں پینے کا ہے نا، اب ایک ہی سانس میں پی گئے۔ یہ بچے کو اسی نے تعلیم دی ہوگی، تربیت دیا ہوگا۔ وہ بچہ جانتا ہے کہ میرے نبی کا طریقہ ہے 3 سانس میں پینے کا، میرے نبی کا طریقہ ہے بیٹھ کے پینے کا، میرے نبی کا طریقہ ہے سلام کرنے کا۔ جب تک اس کو نہیں دیں گے تعلیم بیداری نہیں آئے گا، اخلاق نہیں آئے گا، تو معاشرے کا اصلاح نہیں ہوگا۔ یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے۔ آگے ایک ہے کہ آپ کے مدرسے میں جائیں۔ یہ میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ جب قدر نہیں پہچانے گا نا، تو اپنے جب علم دوسرا آئے گا تو اپنے باپ کو باپ کہنے سے بھی انکار کرے گا، مولانا ختم کر رہا ہوں۔ ایک گاؤں دیہات کا آدمی اپنے بچے کو پڑھایا، بہت پڑھایا، پڑھنے میں اچھا تھا، لڑکا ڈاکٹر بن کے آ گیا، ماشاءاللہ ڈاکٹر بن گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ایک مرتبہ بہت سارے لوگوں کو بلایا، ڈاکٹر انجینئر لوگوں کو بلایا اپنے گھر میں کہ ذرا وہ لوگوں کو بلائیں، ہم خوشی کے مارے کھلائیں گے پلائیں گے، لوگوں کو بلایا۔ اس کے ابا گمچھا پہنا کرتے تھے، گمچھا دیہاتی آدمی تو گمچھا پہنتا، ہاتھ میں موٹا ڈنڈا لے کے گھومتے تھے، گائے بیل چراتے تھے۔ اس لڑکے نے کہا کہ ابو جب بہت سارے لوگ آئیں گے، ڈاکٹر ماسٹر وغیرہ پروفیسر بہت آئیں گے، تو اس وقت آپ یہاں مت آئیے گا، آپ یہاں مت آئیے گا، آپ ادھر ہی رہیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا تم لوگ اپنا کرو، ہم کو آنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ ادھر ہی گھومتے گھامتے رہا، لیکن دیکھا کہ آدمی بہت سارے آ رہے ہیں، تو ان کو فکر ہوئی کہ میرا بیٹے کا انتظام صحیح ہے کہ نہیں، ذرا دیکھیں، گھوم گھام کے ذرا دیکھیں صحیح ہے کہ نہیں۔ تو وہ چلا گیا اس کمرے میں جہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، وہ گمچھا باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ڈنڈا گھوم رہے ہیں، ایسا ہوا کہ نہیں ٹھیک ہوا۔ کسی نے پوچھ لیا کہ یہ کون ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کون ہے، ادھر وہ کر رہے ہیں، بولے یہ کون ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا
کہ یہ میرے ابا کے دوست ہیں. اس کا باپ تھا. ڈاکٹر سے نے کہا یہ میرے ابا کے دوست ہیں لیکن وہ بھی بہت پرانا کھایا پیا ہوا آدمی تھا. فوراً ہی جواب دیا کہ نہیں بابو، میں اس کے ابا کا دوست نہیں ہوں، میں اس کی اماں کا دوست ہوں. ہوا نکل گئی اس کی، ڈاکٹر پلید ہو گئی اس کی، فوراً سزا مل گئی اس کو. اپنے ڈاکٹر بن گیا، اپنے باپ کو باپ کہنے میں شرم آتی ہے. تو جو پردھان منتری ہے، وزیر اعلیٰ ہے، انہوں نے جا کے باپ کو، یہ تمہارے ابا ہیں، وہ جنت کا دروازہ ہے، تم کیا پڑھ لیا جی کہ تو ابا کو ابا کہنے سے شرم آتی اس لیے کہ گمچھا پہنا ہوا تمہارا ابا، تو روزانہ جو کپڑا بدلتا ہے اس کو جا کے بولے گا. یہ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے پہچان ختم ہو گئی. آج اپنے بچوں کے خلاف یہ جلسے جلوس اسی لیے ہوتے ہیں. بس یہ مدرسے کی کہہ رہا تھا کہ مدرسہ نے اتنی محنت کی کہ آج اتنے بچے ہو گئے، یہ ہو گیا، ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے گی. ہم اس عزم کو لے کے اٹھیں کہ اپنے ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، بیکار ہو جائے گا. ایک نقد عمل کرنے کے لیے ایک بات میں عرض کرتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا دخلتم على اهلكم فسلموا یکونوا برکۃ علیک وعلی اہل بیتک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب تم اپنا گھر جاؤ تو گھر والوں کو کہو السلام علیکم. اہل میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے، اس کے بعد گھر والے، اہل و عیال بولتے ہیں نا، تو اہل میں بیوی. جا کے بیوی کو کہو السلام علیکم، بچوں کو کہو السلام علیکم. اس سے کیا فائدہ؟ یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، اس سے برکت حاصل ہوگی، تم کو بھی برکت ہوگی، تمہارے گھر والوں کو بھی برکت ہوگی. آج ہم کثرت کی طلب میں رہتے ہیں، برکت نہیں دیکھتے ہیں. کثرت کے معنی بہت ہو لیکن کام ہی نہیں چل رہا ہے. جتنا بھی ہائے ہائے لگا ہوا ہے، بہت پیسہ ہے، ہائے ہائے لگا ہوا ہے، اور برکت کہتے ہیں تھوڑا ہی سا ہو کام چل گیا الحمدللہ، بم بم، تھوڑا سا گیا بس کام چل گیا، اللہ کا شکر ہے بھائی چلو. تو کام اتنے ہی میں چل جائے اس کا نام ہے برکت، اور بہت آئے اور کام ہی نہ چلے وہ بے برکتی ہے، کثرت تو ہے. اس لیے برکت کی دعا مانگی جاتی ہے، کثرت کی دعا نہیں. اللہم بارک علی محمد، ہر جگہ برکت کی دعا کرتے ہیں، کثرت تھوڑی کرتے ہیں، برکت کی دعا مانگتے ہیں. تو اس سے گھر میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، سکون میں برکت ہوگی. کب؟ جب کہ گھر میں جا کے داخل ہو کہے السلام علیکم. اب اپنے بیٹے کو کہیے السلام علیکم 4-5 دن، اس کے بعد بیٹا خود ہی آپ کو کہنا ہے. آپ کو بیٹا اے لڑکا تم سلام کرو، سلام کرو، وہ نہیں کرے گا. آپ اسی کو کہیے السلام علیکم السلام علیکم، 4-5 دن کے بعد وہی سلام کرنے لگے گا. بولا ہم شوہر ہیں، نواب کا ناتی ہیں، تو بیوی کو سلام کیسے کریں گے؟ تو بیوی ہے. ارے آپ 4 دن سلام کیجئے نا بیوی کو، 5ویں دن گھبرا کے شرمندہ ہو کے وہ آپ کا انتظار کرے گی، آپ کو جاتے ہوئے سلام مار دیں گے. تعلیم اس طرح دی جاتی ہے، خود عمل کر کے تعلیم دی جاتی ہے. آپ سلام، اس سے برکت ہوگی. گھر میں کوئی نہیں تبھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، چھوٹے بچوں کو سلام کیجئے. تو بھائی یہ تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک چیز پر ہم لوگ آج سے ہم لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ. نہیں کہا کہ آج سے گھر جائیں گے تو کہیں گے السلام علیکم، ہم بھی کہیں گے، آپ لوگ بھی کہیے. اور یہ عمل ایک ہفتہ 10 دن تک نہیں، زندگی بھر انشاءاللہ اس پر عمل رہے گا. تو معلوم ہوگا کہ اشرف المدارس کے ہم لوگ جلسے میں گئے تھے تو ایک بات معلوم ہوئی تھی، اور زندگی بھر اس پر عمل کرتے ہیں اور اپنے آنے والی نسل کو بھی کہیں گے. نسل کی فکر کیجیے، اللہ کی قسم نسل بہت بگڑ رہی ہے. نسل ہماری کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے. آج کچھ ایسے رسم اور رواج ہمارے محلے میں، ہمارے ماحول میں گھس گیا ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھیں گے اور پرکھیں گے نہیں یہ اسلامی اور غیر اسلامی شعار ہے، تو کل ہماری نسل سمجھے گی یہی اسلامی شعار ہے. شاید نعوذ باللہ میرے نبی نے شاید اسی کی تعلیم دی ہے. شادی ہی بیاہ ہے، زندگی ہے. ایک بات کو ختم کرتا ہوں، جب شادی بیاہ کہیں ہو تو اپنے گھر میں جو ہماری ماں یا بیوی یا بہن یا بیٹی اگر جاتی ہو شادی میں، تو ان کو ایک بات ضرور بول کے بھیجیے گا کہ اللہ کی بندی سر پر کپڑا رکھ کے جاؤ، سر پر کپڑا رکھ کے جاؤ. آج کسی بھی شادی میں چلے جائیے، اگر 100 عورتیں آئی ہیں تو 90 عورتوں کا سر کھلا ہو. اللہ کا عذاب نازل ہوگا، قسم خدا کے چہرہ بھی گڑ جائے گا، سور بندر بن سکتا ہے. اس طرح نہ میرے نبی کی نافرمانی، عذاب قہر نازل ہو گیا. ترکی میں آ گیا، شام میں آ گیا، یہ اسلامی ملک نہیں ہے کیا؟ اس طرح سر کھول کے جائیں گے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے.
चंद बेवकूफ़ किस्म की औरतें बेचारी, जिसको हम बेवकूफ़ कहते हैं, बेवकूफ़ नहीं है, सबसे समझदार है वो, माहौल के एतबार से वो कमज़ोर है, जिसके सर पर कपड़ा रहता है, दुपट्टा है या कपड़ा ढक करके जाती है, उसको लोग समझते हैं ये बेवकूफ़ है। आज अगर पढ़ लिख लिया, अगर मॉडर्न टाइप का हो गया तो सर पर कपड़ा रखना तो गुनाह हो गया उसके लिए। लेकिन जिस पर खुदा नाराज़ हो, खुदा के रसूल नाराज़ हो, वैसे सर क्या प्यार करना, वैसे सर से और वैसे बाल को क्या देखना जिस पर खुदा की लानत नाजिल होती है। हम ये कह करके अपनी औरतों को, अपने घर की बेटियों को अगर नहीं भेजेंगे तो मुआशरा की इस्लाह कभी नहीं हो सकती है। तकरीर बयान से कभी मुआशरा की इस्लाह हुआ है ना, जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे। वही कहा है कि दोनों आलम में तुम्हें मतलूब गर आराम है, दोनों आलम में तुम्हें मतलूब गर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। घर में कोई नहीं तभी अस्सलाम वालेकुम व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, छोटे बच्चों को सलाम कीजिए। तो भाई ये तकरीर का खुलासा ये है कि एक चीज़ पर हम लोग आज से हम लोग अमल करेंगे इंशाल्लाह। नहीं कहा कि आज से घर जाएंगे तो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, हम भी कहेंगे, आप लोग भी कहिए। और ये अमल एक हफ्ता 10 दिन तक नहीं, जिंदगी भर इंशाल्लाह इस पर अमल रहेगा। तो मालूम होगा कि अशरफुल मदारिस के हम लोग जलसे में गए थे तो एक बात मालूम हुई थी, आज जिंदगी भर इस पर अमल करते हैं और अपने आने वाली नस्ल को भी कहेंगे। नस्ल की फिक्र कीजिए, अल्लाह की कसम नस्ल बहुत बिगड़ रही है, नस्ल हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है। आज कुछ ऐसे रस्म और रिवाज हमारे मोहल्ले में, हमारे माहौल में घुस गया है कि अगर हम उसको समझेंगे और परखेंगे नहीं ये इस्लामी और गैर इस्लामी शियार है, तो कल हमारी नस्ल समझेगी यही इस्लामी शियार है। शायद नौजुबिल्लाह मेरे नबी ने शायद इसी की तालीम की है। शादी ही ब्याह है, जिंदगी है। एक बात ख़त्म करता हूँ, जब शादी ब्याह कहीं हो तो अपने घर में जो हमारी माँ या बीवी या बहन या बेटी अगर जाती हो शादी में तो उनको एक बात ज़रूर बोल के भेजिएगा कि अल्लाह की बंदी सर पर कपड़ा रख के जाओ, सर पर कपड़ा रख के जाओ। आज किसी भी शादी में चले जाइए, अगर 100 औरतें आई हैं तो 90 औरतों का सर खुला होगा, अल्लाह का अजाब नाजिल होगा, कसम खुदा के चेहरा बिगड़ जाएगा, सुअर बंदर बन सकता है। इस तरह न मेरे नबी की नाफरमानी, अजाब कहर नाजिल हो गया, तुर्की में आ गया, शाम में आ गया, ये इस्लामी मुल्क नहीं है क्या? इस तरह सर खोल के जाएंगे, अल्लाह की लानत होती है। चंद बेवकूफ़ किस्म की औरतें बेचारी, जिसको हम बेवकूफ़ कहते हैं, बेवकूफ़ नहीं है, सबसे समझदार है वो, माहौल के एतबार से वो कमज़ोर है, जिसके सर पर कपड़ा रहता है, दुपट्टा है या कपड़ा ढक करके जाती है, उसको लोग समझते हैं ये बेवकूफ़ है। आज अगर पढ़ लिख लिया, अगर मॉडर्न टाइप का हो गया तो सर पर कपड़ा रखना तो गुनाह हो गया उसके लिए। लेकिन जिस पर खुदा नाराज़ हो, खुदा के रसूल नाराज़ हो, वैसे सर क्या प्यार करना, वैसे सर से और वैसे बाल को क्या देखना जिस पर खुदा की लानत नाजिल होती है। हम ये कह करके अपनी औरतों को, अपने घर की बेटियों को अगर नहीं भेजेंगे तो मुआशरा की इस्लाह कभी नहीं हो सकती है। तकरीर बयान से कभी मुआशरा की इस्लाह हुआ है ना, जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे। वही कहा है कि दोनों आलम में तुम्हें मतलूब गर आराम है, दोनों आलम में तुम्हें मतलूब गर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़यामत तक नहीं मिलेगी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें जिस दिन, उस्ताद मोहतरम का ये पैगाम कि जिस दिन तुम मोमिन हो गए तुम्हारी निगाहों के ताब भी सामने वाला नहीं ला सकता, और वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े बगैर नहीं रह सकता। इसलिए बड़ी कीमती बातें, बड़ी संजीदा माहौल में, इसलिए मैंने कहा था कि अब माहौल किसी उस्ताद का तलबगार है। ये बता रहा है कि कोई उस्ताद आए जो बहैसियत उस्ताद के नासिहाना खिताब करे। बड़ी कीमती बातें आप समाअत फरमा रहे थे। मैं वहीं अपने उलमाए इकराम डाइस पर बैठे मेहमानान निज़ाम और सामने तशरीफ लाए हुए सामीन मकामी है, वो भी जाओ तो जान ही रहे हैं। जो बैरून है, मैं उन बैरून से आए मेहमान बनकर आए, मैं उन्हें भी ये बता देना चाहता हूँ कि हाँ, आप सबको ये मालूम है कि ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब का कायल है और इसी शान से इस मुल्क में जिया जाता है, इसी आन से इस मुल्क में जिया जाता है। मजहब हजार है, हर रंग के गुल इस चमन में खिलते हैं,
ہر رنگ کے گل اس چمن میں کھلتے ہیں، جبھی تو یہ چمن ہے، سبززار ہے اور ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے اور سب کا یہ وطن ہے۔ آج کا یہ اجلاس جہاں اصلاح معاشرہ اور تعلیمی بیداری کا اور حفاظان اکرام کے سروں پہ دستار بندھے کا اعلان کرتا ہے، اس کے لیے کوشاں ہے اس محفل کو سجانے کے لیے، اس مجلس کو منعقد کرنے کے لیے اور اس کو سجا سوار کے رکھنے کے لیے، اپنے مہمانوں کے استقبال کرنے کے لیے، جہاں قوم مسلم کے نوجوان کارکنان والنٹیئرز لگے ہیں، وہیں ہمارے برادران وطن کے نوجوانان بھی جو پاس پڑوس کے ہیں وہ بھی شانہ بشانہ ہیں اس پروگرام کے منعقد کرنے میں، اور والنٹیئر کا ایک خادم کا رول ادا کر رہے ہیں خدمت کرنے کے لیے۔ تو ہمارے علماء کرام، ہمارے دھرم گرو جو پیغام یہ دیتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے دھرم کا پالن کرے، اور اس کا پالن یہ ہے، اصلاح معاشرہ ہمارا یہ ہے۔ ہم جو میسج دیتے ہیں، وہ پیغام دیتے ہیں، وہ سبوں کے لیے ہے کہ اگر مانو کے اندر مانوتا ہے، مانو کے اندر اگر مانوتا ہے تو واقعی وہ مانو ہے، وہ انسان ہے، اور اگر اس کے اندر مانوتا نہیں ہے تو ہمارا قرآن، ہمارا یہ ڈائریکشن بک، یہ ہدایت نامہ جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، جو یہ دستور، یہ قانون، یہ ضابطۂ حیات آیا، وہ بھی کہتا ہے جو ہمارے استاذ محترم نے آپ کو پڑھ کر سنایا کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ اگر مانو کے اندر مانوتا نہیں ہے تو پھر وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے یہی میسج آج آپ کو اس جلسے سے دیا جاتا ہے، سب کو دیا جاتا ہے، مانوتا کی بنیاد پر کہ ہماری زبان بھی اچھی ہو۔ ہم گالیوں سے مذاق کی محفلیں نہیں سجائیں، گالیوں سے دوستوں کے درمیان ہنسی مذاق نہیں ہوگا، غصہ بھی ہوگا تو گالی نہیں، محبت کا پیغام ہوگا، اور مذاق میں بھی محبت ہی کا پیغام ہوگا۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ گالی دینے والا کون ہوگا، کس دھرم کا ہوگا، کہا یہ جاتا ہے کہ مانو ہے، اور مانوتا کے اندر مانوتا یہ نہیں سکھاتی، انسانیت اس کی تعریف نہیں دیتی ہے کہ وہ گلنڈا ہوگا، گالی دے گا ایک دوسرے ماں اور بہن کو، وہ اپنے پڑوسی کو دکھ پہنچائے گا، وہ اپنے ساتھی کو تکلیف پہنچائے گا، اسی کا نام اصلاح معاشرہ ہے۔ تو ہمارے جو خادم خدام اس وقت ہیں، جہاں ہمارے نوجوان، وہیں وہ بھی ہمارے برادران وطن، ہمارے نوجوان ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں ان کے نام کا ذکر کیے دیتا ہوں کہ کون لوگ ہیں۔ ہمارے بھائی اتم ہیں، باپی دا ہیں، منٹو دا ہیں، کلیان دا ہیں، راجن بسواس ہیں، اور انٹو باوڑی ہے، اشوک بھائی ہیں، اور بھی ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کے اپنے ان دھرم گرووں کے استقبال کے لیے، ان کو ابھینندن کہنے کے لیے اور ان کو ویلکم کہنے کے لیے اور ان کا خیال کرنے کے لیے وہ اس پروگرام کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور اب بھی حاضر ہیں۔ ہم آپ کو بھی ابھینندن کہتے ہیں، ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے، ہم اپنے جو ہے قلب سے آپ کو بہت بہت آپ کو بھی ابھینندن کرتے ہیں، اور آپ کو ہاردک ابھینندن ہے۔ آپ کے ہماری شبھ کامنائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اور اسی طرح بھائی چارہ بنائے رکھیں، اسی طرح محبت کے ماحول کو قائم رکھیں، اور جب کچھ ایسے لوگ جو ہمارے بیچ بھائی چارگی کو ختم کرنا چاہیں تو آپ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرف کھڑے ہو جائیں کہ ہم محبت کے ساتھ رہتے ہیں، محبت کا پیغام دیتے ہیں، اور نفرت کی بیج بونے والوں کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ ہم سب مل کر نفرت پھیلانے والے کو محبت کے اس شہر سے، محبت کی اس گلی سے، محبت کے اس محلے سے، محبت کے اس پاڑے سے دور بھگائیں گے، اور ہم نہ یہاں ہندو اور مسلم کے اس نفرت کو نہیں پھیلانے دیں گے، بلکہ ہم مانو ہیں، ہم مانوتا کا پیغام دیتے ہیں اور مانوتا کے ساتھ جیتے ہیں۔ آئیے دوستو، اب میں اپنے کمیٹی کے ایک رکن ہیں جو نعت اچھا پڑھتے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ نعیم صاحب آپ آئیں اور 2-3 بند نعتیہ کلام کا پیش کریں۔ اس کے بعد چونکہ ہمارے مہمان علماء اکرام، بزرگ علماء اکرام تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو سننے کے لیے آئے ہیں، آپ میزبان ہیں،
آپ کا بھی حق ہے کہ ان کو موقع دیں، اس لیے آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم لوگ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ 2-3 بند نعتیہ کلام آپ پیش کریں، اور اس کے بعد پھر ہمارے مہمانان اعظام علماء کرام کی قیمتی نصیحتیں آپ تک پہنچیں گی۔ میں جناب نعیم الدین صاحب جو کمیٹی کے ایک اہم رکن ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور صرف نعتیہ کلام کے 2-3 بند پیش فرمائیں۔ نعت شریف کا مطلب پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اگر حضور کی آمد ہوئی نہیں ہوتی، اگر حضور کی آمد ہوئی نہیں ہوتی، قسم خدا کی دنیا بنی نہیں ہوتی، قسم خدا کی دنیا بنی نہیں ہوتی۔ شعر دیکھیں۔ بسیرا ہوتا جہاں میں اندھیروں کا ہر سو، بسیرا ہوتا جہاں میں اندھیروں کا ہر سو، نہ ہوتے آپ تو یہ روشنی نہیں ہوتی، اگر حضور کی۔ اور ایک سے راو دیکھیں۔ پسینہ آپ کا ہوتا نا مشک پار، اگر پسینہ آپ کا ہوتا نا مشک پار، اگر چمن کے پھولوں میں خوشبو کبھی نہیں ہوتی، اگر حضور کی دیا نہ ہوتا نبی نے جو درس وحدت کا، دیا نہ ہوتا نبی نے جو درس وحدت کا، خدا کی ہم سے کبھی بندگی نہیں ہوتی، اگر حضور کی۔ اور پڑھے سے پکتا ملازہ
کرم نہ ہوتا اگر ظرف تجھ پہ مولا کا، کرم نہ ہوتا اگر ظرف تجھ پہ مولا کا، تو پر اثر یہ تیری شاعری نہیں ہوتی اگر حضور کی آمد ہوئی نہیں ہوتی، اگر حضور کی۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ میں نے کہا کہ عمدہ نعت پڑھتے ہیں اور میزبان خود سمجھتا ہے کہ میزبان کو کتنی دیر کیا پڑھنا چاہیے اور کتنا سننا چاہیے۔ تو نعیم بھائی دانشمند بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، اور انہوں نے اپنی ہوشیاری کا بھرپور فائدہ اٹھایا کہ مختصر سے وقت میں نعتیہ کلام سے آپ سامعین کو محظوظ فرمایا۔ دوستو، اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ مقررین کے درمیان اور نعت کے درمیان حائل ہوں زیادہ دیر، لیکن ایک شعر پڑھ کر کے میں اپنے مہمان مکرم کو زحمت دوں گا کہ اپنوں نے تو قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو اپنے ہیں تو سب اپنے، لیکن جو یہ کہا جائے کہ اپنوں سے کچھ بابلات میں باہر ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ حب احمد سے پر جس کا سینہ نہیں، شنکر پرشاد شنکر نے کہا حب احمد سے پر جس کا سینہ نہیں، اس مسلمان کا جینا نہیں، اور جو ہوگا جانا ان کی گلی میں، جو ہوگا جانا ان کی گلی میں، باب حرم چومیں گے دھیرے دھیرے، باب حرم چومیں گے دھیرے دھیرے، اور جو منکر ہو ہمارے نبی کا، جو منکر ہو ہمارے نبی کا، سر اس کا کر دو قلم دھیرے دھیرے، یہ شنکر پرشاد شنکر کہہ رہا ہے۔ تو یہ بات دراصل یہ ہے کہ ہر شخص سمجھتا اور جانتا ہے، سمجھتے اور جانتے ہوئے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایشور کی پہچان کے ساتھ ایشور کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو مانتے ہوئے اپنے دھرم کا پالن کیا جائے۔ آئیے دوستو، اس پیغام اور میسج کے بعد میں لوٹتا ہوں تقریر کی دنیا میں، اور اپنے مہمان عزیز وقار جناب حضرت مولانا مفتی اکبر صاحب جو مظفر پور سے تشریف لائے ہیں، میں انہیں زحمت سخن دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے معاذ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی اکبر صاحب قاسمی جو مظفر پور سے تشریف لائے ہیں، وہ حضرت تشریف لا رہے ہیں اور اپنی نصیحتوں سے